نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به الا الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے رب تعالی مومنین کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید کو مانتے تھے اور قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتے تھے، کل جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا، اللہ تعالی نے ان کے استقبال کا ذکر اس مقام پر کیا ہے اور فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دیں آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لے آنے کے بعد نیک اعمال کیے انہوں نے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جاری ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے جاری ہوں گی نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِزْقًا، جب بھی کوئی چیز ان کو کھانے کو دی جائے گی، یعنی رزق دیا جائے گا پاکیزہ جب ان کو، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ اسی طرح رزق ہے جس طرح ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، یعنی جنت کے جو پھل اور جو میوے ہوں گے وہ مشابہ تو دنیا کے پھلوں کے ہوں گے لیکن ذائقے ان کے مختلف ہوں گے، اس لیے مشابہ ہوں گے کیونکہ پھر مسلمان کے لیے کھانا مشکل ہوگا اگر اور طریقے کے ہوتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکلیں تو ان کی دنیا کے پھلوں جیسی ہوں گی لیکن ان کے ذائقے بہت زیادہ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ساری نعمتیں ہوں گی ایک دو دن کے لیے نہیں ہوں گی، مہینے دو مہینے، سال دو سال چار سال کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ یہ پھل، یہ میوے، یہ استقبال اور یہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کچھ مدت کے لیے نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر یہ عیش و عشرت ہوگی۔ اور اگلی آیت میں پیچھے اعتراض کیا تھا مشرکین مکہ نے، یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، کیوں اس میں مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، یہاں اولیاء اللہ کی توہین کی گئی ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان کی اس بات کا جواب دیا ہے، فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ اللہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے کم درجے کے کسی کیڑے وغیرہ کی، یعنی اللہ حق بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی بیان کرتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں نا کہ مثالیں جو بیان ہوئی ہیں اس کلام کے اندر وہاں ہمارے اولیاء کی توہین ہوتی ہے، رب تعالی نے فرمایا کہ مسئلہ کو سمجھانے کے لیے میں شرماتا نہیں ہوں بلکہ میں مچھر کی مثال بھی بیان کرتا ہوں اور اس سے کم درجے کے کیڑے جو ہیں ان کی بھی بیان کرتا ہوں مثال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جب میں مثال بیان کرتا ہوں وہ لوگ جو میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، میرے قرآن کو میرا کلام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو بھی مثال رب تعالی نے بیان کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ اور جو کافر ہوتے ہیں، جو بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال کے ساتھ کس چیز کا ارادہ کیا ہے، کیا غرض تھی اللہ کی یہ مثال بیان کرنے کی۔ دوسرے مقام پر رب تعالی نے مکڑی کی مثال بیان کی ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی سی ہے۔
کس طرح رب تعالی نے فرمایا جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے اور اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر مجھے مشکل میں کام آئے گا، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح مشرکین مکہ کو اپنے غیر اللہ پر، اللہ کے علاوہ اولیاء پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ مشکلات میں ہمارے کام آئیں گے، ہماری حاجت کو پورا کریں گے، لیکن اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مشکلات کی تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور ان کے اولیاء سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے۔ جس طرح مکڑی کا جالا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح مشرک بھی پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر رب تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنو، بڑے دھیان سے سنو۔ وہ کون سی ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے لوگو، اللہ کے علاوہ جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنی بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہی مکھی ان کی پلیٹ سے کچھ کھانے کی چیز اٹھا لے، وہ اس مکھی سے وہ چیز بھی واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کے پاس جاتے ہو جو مکھی سے بھی اپنی چھنی ہوئی چیز واپس نہیں کر سکتے، وہ تمہارے مشکلات میں مدد کیسے کریں گے؟ آگے فرمایا اللہ تعالی نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو میں اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ان مثالوں کے ساتھ اپنی ہدایت کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا حق اور اس کا ایمان زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کی گمراہی بڑھتی جاتی ہے جب وہ اللہ کے قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور رب تعالی نے فرمایا میں یہ جو مثالیں بیان کرتا ہوں اس کے ساتھ گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق، یعنی جس کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، مسلمان تو ان مثالوں کے ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔